بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعات، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عبادت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف انسان کو بنایا ہے۔ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اپنا فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ اللہ کی رات دن عبادت اور کبریائی میں لگا رہے، اللہ کی کبریائی میں اور بڑائی میں، اللہ کے خدا اور رب ہونے میں ذرہ برابر بھی فوقیت اور کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور سارے انسان اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی کبریائی میں اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ نے جو شریعت دی، قرآن کریم دیا، نبیوں کو اتارا، بزرگوں کے سلسلے کو رکھا اور قیامت تک قرآن کریم کو رکھا، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے دیا ہے۔ صرف یہ انسان ہی ایسی چیز ہے جس کو عبادت بھی مقصود ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اس انسان سے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کا انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں، چرند پرند، بھینس بکری، یہ سب حساب کتاب میں آئیں گی جیسی ضرورت ہوگی، لیکن جنت کا فیصلہ ان کے لیے کیا جائے، نعمتوں کے رہنے کا فیصلہ ان کے لیے کیا جائے، ایسا ان کے لیے نہیں ہوگا۔ صرف انسان جنت کے اندر جائیں گے۔ انسانوں میں بھی وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ کو ایک مانتے ہوں گے، اللہ کو رب مانتے ہوں گے، اس کی توحید میں اور اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں گے، جو قرآن کریم پر ایمان لائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت کا پروانہ دے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی کہا کہ میں نے جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جنات سے اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت مقصود ہے، لیکن جنات کی عبادت کے بعد انسانوں کی طرح اللہ ان کو جنت نہیں دے گا۔ انسان اور مومن بندے جنت میں رہیں گے، جنات بھی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت سے باہر رہیں گے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے دنیا میں عبادت رکھی ہے، اور اس عبادت کا اتنا بڑا پھل رکھا ہے جس کو جنت کہتے ہیں۔ ہر مومن، ہر شخص، ہر میری ماں اور بہن تمنا کرتی ہے کہ اللہ پوری زندگی ہماری دین پر گزرے اور انتقال جب کریں تو ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہو۔ ہر ایک شخص کی تمنا رہتی ہے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ جنت جیسے وعدے ایک مومن بندے سے کیے ہیں۔ موت تو ہر شخص کو آنی ہے۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ موت کا ہر شخص کو مزہ چکھنا ہے، تو موت تو آ کر رہے گی۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے طاقتور اس دنیا میں آئے، لیکن ہر ایک کو موت آ کر رہی۔ پرانی جو امتیں گزری ہیں، کسی کی 400 سال 500 سال عمر ہوا کرتی تھی۔ فرعون کی ایک بہت لمبی عمر گزری ہے۔ فرعون 400 سال تو ایسا اس حالت میں تھا کہ اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی عمر اس کی ہوئی ہوگی۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی اماں اپنے بیٹے کو گود میں لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہیں۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا اماں یہاں کیوں بیٹھی ہیں اور کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔
बुजुर्ग ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, कितनी उम्र थी? बेटा नहीं बल्कि बच्चा कहाँ, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। उन्होंने दिखाया, ये मेरे पास जो लेटा हुआ है ये मेरा बच्चा है, इसका इंतकाल हो गया। पूछा कितनी उम्र थी इसकी, कि अभी कितनी उम्र थी, बस 400 साल सारी ही थी। आप अंदाज़ा लगाइए, आज ज़माना 60 साल 50 साल की ज़िंदगी लोग जीकर जा रहे हैं और बड़े बड़े महल और बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो 400 साल की ज़िंदगी को कह रही है कि इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी। तो ये अल्लाह तबारक ताला ने ज़िंदगी दी है और उसके बाद मौत को हर हाल में रखा है। तो मौत तो हर हाल में आकर रहेगी, लेकिन बात यह है कि मौत से हमें डरना नहीं है बल्कि मौत की तैयारी करनी है। मेरी माँ और बहनों, मौत से हमें डरना नहीं है बल्कि मौत की तैयारी करनी है। जब मौत आकर रहेगी, हर शख्स को आएगी, तो अब मौत से डरना नहीं बल्कि मौत की हमें तैयारी करनी है। मौत की तैयारी क्या है? आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन पर चले, दीन को अल्लाह तबारक ताला ने जिस तरह बताया है अपनी ज़िंदगी के अंदर ढाले। कोशिश करे हर एक दिन में तहज्जुद गुजार हो जाए, 5 वक्त का नमाजी हो जाए, हर माँ बहन एकदम पर्दे के अंदर आ जाए, किसी की कोई गीबत नहीं, किसी की कोई बुराई नहीं। ऐसा शरीयत नहीं आपसे कह रही है। शरीयत कह रही है आहिस्ता आहिस्ता आओ। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी और उसने 1-2 वक्त की नमाज शुरू कर दी तो ठीक है, एकदम से ही शरीयत पर पूरी नहीं उतर जाओ। इसलिए कि अगर एक शख्स को पूरा सर के बाल पकड़कर उसको शरीयत के हौज के अंदर अगर गोता लगा दिया तो वो तो उसी दिन उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। शरीयत कह रही है आहिस्ता आहिस्ता आओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेज रहे थे, तो आपने कहा मुआज़ तुम यमन जा रहे हो, वहाँ पर नए नए लोग मुसलमान हुए हैं, अभी इस्लाम को ज़्यादा जानते नहीं, उन पर ज़्यादा सख्ती न करना, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के अहकामात उनको बताना। हालांकि शराब की हुर्मत आ चुकी थी, ब्याज की हुर्मत आ चुकी थी और बहुत सी चीज़ें जो हराम थी उन सब के अहकामात अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आ चुके थे कि ये हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जाते ही उन पर एक डंडा नहीं मत हाँक देना कि बस आज से कानून लागू, ये चीज़ें जायज़ हैं, ये सब चीज़ें हराम और ख़त्म हैं। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर लागू करना। तो हमें अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता शरीयत के अंदर ढालना है। अगर तबीयत नहीं कर रही तो एक मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। नमाज के लिए जाने को मन नहीं कर रहा, वज़ू कर कर या हाथ मुँह ही धोकर बैठ जाएं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। आज अल्लाह ने वज़ू की तौफीक बख्शी है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तौफीक बख्शी है, कल अल्लाह नमाज की तौफीक बख्श देगा। हमारे बुज़ुर्गों ने एक बात लिखी है कि अगर किसी शख्स को तहज्जुद का पाबंद बनना हो और उसकी आंख तहज्जुद में न खुलती हो या खुल जाती हो, तो कभी नींद का गलबा है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, तो इसका उसके ऊपर सुस्ती तारी हो और सुस्ती की वजह से वो नमाज न पढ़ता हो, तो बुजुर्गों ने कहा कि वो नमाज के लिए न उठे, बस इतना कर ले अपने बिस्तर पर बैठ जाए जब आंख खुले और तहज्जुद का वक्त हो, और बिस्तर पर बैठकर ना उसका वुजू है, ना उसने नीयत बांधी है, ना मुसल्ला बिछाया है, बस सिर्फ बैठकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का थोड़ा सा जिक्र कर ले 1-2 मिनट और सो जाए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बुजुर्गों ने लिखा है कि उसको तहज्जुद की, नमाज की और अल्लाह की इबादत की, अल्लाह को राज़ी करने की आदत हो जाएगी। तो इसी तरह हमें भी अपने रब को मनाना है, अपने रब को राज़ी करना है। मौत से डरना नहीं है बल्कि मौत की तैयारी करनी है। तो जब इंसान इस दुनिया से इंतकाल कर कर चला जाता है तो उसका नामे आमाल बिल्कुल बंद हो जाता है। जब जो उसने आमाल करने थे वो अपनी ज़िंदगी में किए, जब इंतकाल हो गया तो अब उसके आमाल का सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया। अब मौत से पहले पहले हमें मौत की तैयारी करनी है। किसी का लेन देन है उसका अदा कर दें, किसी को हमने बुरा भला कह दिया उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें और शरीयत के ऊपर अपने आप को लेकर आएँ। वक्त का किसी को पता नहीं, आज किसका नंबर आ गया कोई नहीं जानता, कल को मेरा नंबर आ जाए मुझे कोई खबर नहीं। हाँ, इतनी खबर है कि अल्लाह को राज़ी करना है, हर वक्त अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हुए मेरी माँ और बहनों हमें रहना है। आज दुनिया में जितना फसाद हो रहा है और इससे पहले कभी इस तरह के हालात नहीं आए थे, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा है कि अगर इस फसाद को और इस फितने को कम करना है तो अपनी माँ और बहनों को समझाओ
کیونکہ اللہ نے جو دل ماؤں اور بہنوں کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. مردوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. باہر ایکسیڈنٹ دیکھا اور ادھر ادھر کٹتے پھٹتے لوگ دیکھے تو دل ان کا بہت پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. رات کو اندھیرے میں تاریکی میں جا رہے ہیں اس سے دل مضبوط ہو جاتا ہے. لیکن ہماری ماؤں اور بہنوں کا اتنا دل مضبوط نہیں ہوتا. ذرا سی دین کی اور بات کسی نے بتا دی اور جہنم کی ذرا سی وعید بیان کر دی اور جہنم سے تھوڑا سا ڈرا دیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ایک طرف عورتوں کا مجمع ہو ایک طرف مردوں کا مجمع ہو تو غور سے سننے والی اور دل پر اثر لینے والی زیادہ تر مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ان کو نرم دل دیا ہے. اللہ نے ان کو اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل دیا ہے. تو کمزور دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے. اللہ سے ڈرتا بھی کمزور ہی ہے. اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے. طاقتور شخص سے کمزور ڈرتا ہے. جو خود طاقتور ہوگا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے. اللہ نے آپ کے اندر شریعت کی محبت رکھی ہے, قرآن کریم کی محبت رکھی ہے. اس کو ہمیں جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کو ہمیں دین پر لے کر آنا ہے. اس لیے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بالکل بند کر دیے جاتے ہیں. کسی طرح کا کوئی سلسلہ اس کے اعمال کا باقی نہیں رہتا. صرف 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جن کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بالکل بند کر دیے جاتے ہیں. الا من ثلاث, الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. یہ 3 چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. یا تو نیک صالح اولاد اس نے چھوڑی ہو, بچے کو مدرسے بھیج دیا, مسجد میں بھیج دیا, اس کو دین کے ضروریات دین اس کو سکھا دیا, دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا دی, نماز کا پابند بنا دیا. تو ایسی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد کام آئے گی. ماں باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا نماز کے لیے جا رہا ہے, اپنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اپنے لیے نماز پڑھی, لیکن اس نماز کا ثواب اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو پہنچ جائے گا. اس لیے کہ اس نماز کا عادی اور اس نماز کا پابند کرنے والا, اس نماز کی عادت ڈالنے والا اس کے والدین تھے. اس میں خود کمال نہیں تھا, بلکہ بچپن میں انہوں نے اس کی تربیت اس طرح کی تو ماں باپ کو اس کا ثواب خود بخود پہنچتا رہے گا. یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو قرآن کریم کا ثواب بھی اس کے ماں باپ کو, والدین کو پہنچتا رہے گا. بزرگوں نے اس پر ایک واقعہ لکھا ہے, میں آپ کو بیان سناؤں. اکثر میں اس واقعے کو سناتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مخطب بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا. یہ میں نیک اولاد ہونے کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں کہ نیک اولاد کہاں تک کام آتی ہے اور کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مخطب بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا. رات کو وہ قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں. خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ میں قبرستان کے اندر ہوں اور قبرستان کی ساری قبریں پھٹی اور اس سے مردے باہر نکلے. مردے باہر نکل کر زمین سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں. جیسے زمین سے کوئی اناج کے دانے گر جائیں, چاول کے دانے گر جائیں تو بالکل باریکی سے آدمی اس کو ایک ایک کر کے چنتا ہے, اٹھاتا ہے. اس طرح سے وہ کوئی چیز زمین سے اٹھا رہے ہیں. ان کو بڑا عجیب لگا. حضرت عبداللہ بن مخطب بن شخیر کو فرماتے ہیں کہ میں بہت غور سے دیکھنے لگا کہ آخر کیا چیز ہے یہ مردے زمین سے اٹھا رہے ہیں. تو اسی بیچ میں میری آنکھ ایک بزرگ پر پڑی جو ایک پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور وہ اس کام کو نہیں کر رہے ہیں, وہ آرام سے فارغ بیٹھے ہیں. یہ بزرگ ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ سارے مردے قبروں سے نکلے اور زمین سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں, یہ کیا ہے, کیا چیز یہ زمین سے اٹھا رہے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ جو امت محمدیہ کی دعائیں آتی ہیں, جو لوگ مرے ہوئے کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ میرے فلاں والدین کا انتقال ہو گیا, یا مدرسوں میں مسجدوں میں دعائیں ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. تو یہ وہ دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ کسی شکل میں یہاں بھیج دیتا ہے اور یہ ان دعاؤں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے, میرے ماں باپ, میرے بیٹوں نے, میری نسلوں میں پیدا ہونے والے حافظ عالم نے یہ دعائیں بھیجی ہیں. اللہ اس دعا کی برکت سے, اس ایصال ثواب کی برکت سے تو میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما اور میرے اوپر عذاب میں تخفیف فرما اور میرے اوپر کرم فرما. تو چلو جی ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ ایصال ثواب آ رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ ان کو تو ایصال ثواب کی ضرورت ہے اور آپ پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, کہ آپ کو ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے.
ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، پر البتہ فرق یہ ہے کہ میرے بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ فلاں جگہ مارکیٹ میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے، وہ اس پر سارے دن کاروبار کرتا ہے، مٹھائی فروخت کرتا ہے، بناتا ہے، اور میرے لیے پورے قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، صبح سے شام تک ایک قرآن کریم پڑھ کر وہ مجھے بخش دیتا ہے، مجھے میرے بیٹے کا بھیجا ہوا قرآن کریم کافی ہو جاتا ہے، اور جو امت محمدیہ کی دعائیں آتی ہیں یہ میں ان دعاؤں کو ان دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، صبح کو آنکھ کھولی، آنکھ کھلتے ہی بازار کے اندر مارکیٹ میں پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص چہرے پر داڑھی ہے اور اس کی نیکیوں کا نور اس کے چہرے پر جھلک رہا ہے، اور وہ ہونٹ بھی ہلا رہا ہے اور لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے، لین دین بھی کر رہا ہے۔ یہ بزرگ بازار میں کسی سے معلوم کیا کہ جی فلاں لڑکا کون ہے، لوگوں نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، جب سے والد کا انتقال ہوا ہے یہی دکان پر رہتا ہے۔ یہ بزرگ اس کے بارے میں معلومات کر کے کہ جی ہاں جو رات میں خواب دیکھ رہا تھا وہ سچا ہے، وہ بزرگ صحیح مجھ سے کہہ رہے تھے۔ کچھ ٹائم کے بعد ان بزرگ نے پھر خواب دیکھا۔ اب خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان کی قبریں دوبارہ اسی طرح سے پھٹی اور سارے مردے باہر آئے اور زمین سے وہ کوئی چیز اٹھا رہے ہیں۔ ان بزرگ کو یاد تھا کہ میں نے پہلے دیکھا تھا کہ ایک بزرگ پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو اب یہ ان بزرگ کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگے کہ وہ بزرگ کہاں ہیں۔ پیڑ کے نیچے کوئی ان کو نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہی بزرگ میرے قریب میں زمین سے کوئی چیز اٹھا رہے ہیں دوسرے مردوں کی طرح۔ یہ حیران رہ گئے کہ جو شخص پہلے بالکل فارغ بیٹھا تھا اور اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اب اسے کس طرح سے دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے خواب ہی میں ان بزرگ سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آج آپ بھی امت محمدیہ کی دعاؤں کو زمین سے اٹھا رہے ہیں اور چن رہے ہو، کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ جو بیٹا مجھے روزانہ قرآن کریم پڑھ کر بخشتا تھا اب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اب اس کا، میری ماں و بہنوں غور سے سنیے، اس کا اب انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد مجھے کوئی قرآن کریم پڑھنے والا، اس کے بعد میرے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا باقی نہیں بچا۔ اب امت محمدیہ کی جو دعائیں آتی ہیں ان کی مجھے ضرورت پڑتی ہے اور میں ان کو لے کر جاتا ہوں، اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ اللہ یہ امت محمدیہ کی فلاں علماء کی اور مؤذنین کی ائمہ حضرات نے دعائیں بھیجی ہیں مرحومین کے لیے، اللہ یہ دعائیں میرے لیے آئی ہیں، آپ ان دعاؤں کے صدقے میرے اوپر عذاب میں تخفیف فرما دیجئے، میرے اوپر ان دعاؤں کے بدلے رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ان دعاؤں کے صدقے سے آپ میرے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کتنا فائدہ ہے نیک اولاد کا، مرنے کے بعد بھی یاد آتی ہے۔ یہ دنیا کس کی ہے؟ آج تک اتنے بڑے بڑے قارون، شداد جیسے لوگ اس دنیا کے اندر گزر کر چلے گئے، آج تو کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ جب ان لوگوں کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑا تو میں اور آپ، میری ماں اور بہنوں، ہم کیا چیز ہیں؟ ایک مختصر سی نارمل سی زندگی گزارنے والے، ایک مڈل کلاس کی میں رہنے والے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ اپنے بعد اس طرح کے لوگوں کو ضرور ہمیں چھوڑ جانا ہے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ہماری قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے والے ہمیں پیدا کرنے ہیں، ہماری قبر پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی اولاد اللہ نہ دے، 100 بار نہ دے، اس طرح کی دعائیں کرو، اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر پر فاتحہ پڑھے، اور ہمیں فخر ہو مرنے کے بعد بھی، اللہ مجھے میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن کریم پڑھ کر بخشتا ہے، مجھے روزانہ مجھے میرا بیٹا میرے نام سے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، میرے نام سے غریبوں کو کپڑا پہناتا ہے۔ ہمیں اس طرح کی اولاد چاہیے، ہمیں اس طرح کے بچے چاہیے، ہمیں اس طرح کی نسل اپنے پیچھے چاہیے۔ ساری زندگی آج ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، بچے پر کیا کوشش ہو رہی ہے؟ اس کی دنیا بنانے کی کوشش، اچھے اسکول میں جائے، بہترین اس کا ٹیوشن لگا ہوا ہو، اچھا لوگوں سے بات چیت کرنے والا ہو، اچھا کاروبار کرنے والا ہو۔ میری ماں اور بہنوں، کاروبار کرے گا،
अच्छी चीज़ है, लेकिन कारोबार वो आपके लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा है, अपनी आखिरत के लिए नहीं कर रहा, अपनी दुनिया के लिए कर रहा है। कारोबार हमें ऐसा कराना है जो हमें इस दुनिया के अंदर भी फ़ायदा पहुँचाए, आखिरत में भी फ़ायदा पहुँचाए। उसके कारोबार से हमें इस दुनिया के अंदर हम हलाल खाने वाले हों और आखिरत के अंदर वही कारोबार हमें नजात का ज़रिया बने। उसी कारोबार के ज़रिए से हम गरीबों की मदद कर रहे हों, सदका व खैरात हम लोगों गरीबों के अंदर बांट रहे हों, उनकी गुर्बत को ख़त्म करने का और उनकी खुशियों का हिस्सा बन रहे हों। ऐसी औलाद हमारे लिए नाफ़े है, ऐसी औलाद हमारे लिए कारगर है, ऐसी औलाद हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। अल्लाह तबारक ताला ऐसी औलाद हमें अता करे, ऐसी औलाद से हमें नवाजे और ऐसी हम सब की औलादों को इस तरह बना दे कि वो हमारे मरने के बाद हमारे काम आए। तो इस हदीस के अंदर एक ये बयान किया गया कि एक नेक साले औलाद हो। नेक साले औलाद आदमी के मरने के बाद भी काम आती है। नमाज पढ़ता है, कुरान करीम पढ़ता है और मरने वाले को उसका सवाब पहुंचता रहता है। दूसरा इस हदीस के अंदर मैंने बयान किया, वो दूसरा हिस्सा ये है कि आदमी कोई दीन का काम कर कर चला जाए, यानी कि कोई दीन के लिए किताब लिख दी, या किताब आजकल कोई नहीं, सब लोग नहीं पढ़े हुए होते कि किताब लिख सकें। किताब किसी ने लिखी, उसको छपवा दी और दूसरे लोगों में उसको तकसीम करा दी। तो इस तरह का अगर कोई किताब का काम कर कर गया है, किताब लिख कर गया है, जब तक किताब चलती रहेगी क़यामत तक लोग किताब को पढ़ते रहेंगे, किताब से लोग राह रास्त इख्तियार करते रहेंगे, इस जाने वाले को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तीसरा यह है कि इस तरह लोगों की मदद कर दी, कोई मदरसे का कमरा बना दिया, मस्जिद का हुजरा बना दिया, मस्जिद की तामीर करा दी, या कहीं ऐसी जगह थी जहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं था, पानी का इंतज़ाम कर दिया, गरीबों की हाजत रवाई कर दी। तो ये परिंदों के लिए कोई इंतज़ाम कर दिया, चरिंद परिंद के लिए कोई इस तरह का इंतज़ाम कर दिया, तो इसका सवाब भी मरने के बाद मिलता पहुँचता रहता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, एक नेक साले औलाद, एक इल्म, ऐसा इल्म कि किताब लिख दी या किताब लिखने में किसी की मदद कर दी, या फिर इस तरह कोई तामीराती काम में हिस्सा ले लिया, कुआं वगैरह खुदवा दिया, मस्जिद की तामीर करा दी। ये तीन काम ऐसे हैं कि मरने के बाद उनका सवाब पहुंचता रहता है। इनके अलावा कोई काम ऐसा नहीं जो मुर्दे का ऐसा हो कि मरने के बाद भी उसका सवाब उसको पहुंचता रहे। सवाब का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इंतकाल होते ही। जैसे ही इंतकाल हुआ, दुनिया की कोई सी भी ज़बान वो बोलने वाला हो, वो ज़बान सब भूल जाता है, ऑटोमेटिक उसकी ज़बान अरबी हो जाती है। फरिश्ते आते हैं, अरबी में सवाल जवाब करते हैं, हिंदी बोलने वाला भी अरबी में जवाब देता है, इंग्लिश बोलने वाला भी अरबी में जवाब देता है, इसलिए कि जन्नत की ज़बान, आखिरत की ज़बान, अल्लाह की ज़बान अरबी है और ये कुरान करीम हमारा अरबी में है। इसको मोहब्बत से देखा करो, मोहब्बत से इसको पढ़ा करो और मोहब्बत से इसकी तिलावत किया करो। कुरान करीम के पढ़ने वालों के बहुत वाक़यात और बहुत अल्लाह तबारक ताला ने उनको नवाजा है। जो कुरान करीम से मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक ताला उसको नवाज देता है। दारुलूम के एक मुंशी थे, क्लर्क का काम करते थे। दारुलूम देवबंद का बहुत बड़ा मदरसा है, हम सब वहीं के फारिग हैं और वहीं का ये सारे हिंदुस्तान के अंदर जो मदरसे और मसाजिद चल रही हैं, ये सब दारुलूम का फैज़ है, दारुलूम का सिलसिला है। तो दारुलूम में वो मुंशी थे, क्लर्क का काम करते थे, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उनके जनाजे को दफनाया, दफनाने के बाद घर वापस आ गए। तो जो लोग कब्र में उतार रहे थे उन मुंशी को, तो उन कब्र में उतारने वाले एक शख्स का कोई आईडी कार्ड कब्र के अंदर रह गया। उस वक्त में पुराने ज़माने में आधार कार्ड और इस तरह के ऑनलाइन सिलसिले नहीं हुआ करते थे। जॉब का कोई कार्ड था, उस कार्ड को दिखाकर एंट्री होती थी, अगर वो कार्ड नहीं है तो जॉब नहीं है, इस तरह का सिलसिला था। तो वो जॉब का कार्ड उनका रह गया। अब बुज़ुर्गों से आकर उन्होंने मसला पूछा कि जी मेरी जॉब का मसला है, सारे घर की माश का और सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, अगर वो कार्ड मुझे नहीं मिला तो मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी और सारे घर का बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। 20-25 साल पहले आप मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं बड़ी उम्र की, उन्होंने खूब देखा होगा कि 20-25 साल पहले सब कुछ रोटी ही हुआ करती थी। जिसको खाना मिल गया, रोटी मिल गई, वो सबसे बड़ा मालदार है और सबसे बड़ा ऐश व आराम के अंदर रहने वाला है। सिर्फ रोटी के लिए सारी भाग दौड़ थी। तो बुजुर्गों ने कहा कि जी ठीक है, कब्र को एक तरफ से खोद कर तुम जिस तरफ थे उस तरफ से कब्र को खोद कर उस आईडी कार्ड को निकाल कर लेकर आओ।
تو اس قبر کو جب دارالعلوم کے، یہ آج بھی بزرگوں کتابوں کے اندر موجود ہے، وہ لوگ موجود ہیں آج بھی جنہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور وہ قبر اور وہ قبرستان آج تک موجود ہے جہاں دارالعلوم کے تمام علماء کو رکھا جاتا ہے، قاسمی قبرستان جس کو کہتے ہیں، دیوبند کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اس قبر کو کھولا گیا کونے کی طرف سے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جس مردے کو ابھی ہم 10 منٹ پہلے دفنا کر گئے تھے، وہ مردہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور شاندار قالین لگے ہوئے ہیں، اور قبر ایسا لگ رہا ہے گویا کہ بہت بڑا محل ہے اور بہت لمبا چوڑا یہاں پر ایک دربار لگا ہوا ہے، اور اس دربار کے دربار بنا ہوا ہے، اور اس دربار میں صرف ایک شخص بیٹھا ہے تخت پر، قالینوں پر، اور وہ یہی منشی صاحب ہیں جس کو ہم نے دفنایا ہے، اور یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جی ابھی ایک معمولی سے ایک عام سے آدمی کو، ایک عام سے بندے کو ہم دفنا کر گئے، اور 10 منٹ کے بعد قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اس کے حالات ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ ان کی آ کر بیگم سے پوچھا کہ آئیے بتائیے کہ ہمیں کیا معاملہ تھا ان کا، اللہ کا کوئی خاص عمل یہ کیا کرتے تھے، اللہ سے خاص تعلق ان کا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ان کی بیگم نے کہا کہ کوئی خاص عمل ان کا نہیں تھا، بس نارمل زندگی تھی۔ جب لوگوں نے زیادہ ضد کی تو انہوں نے بتایا کہ عام سے انسان تھے، عام سے مسلمان تھے صرف، لیکن ان کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، اور قرآن کریم سے انہیں بے انتہا محبت تھی، بہت محبت کرتے تھے، لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر آتے، قرآن کریم کھولتے اور آنکھوں سے لگاتے، چومتے اور سینے سے لگاتے، اور اللہ سے یہی کہتے رہتے، اللہ کیا اچھا ہوتا میں بھی قرآن کریم پڑھتا، تو مجھے بھی قرآن کریم کی پڑھنے کی سعادت بخش دے، اللہ تو نے سچ کہا ہے اس کلام کے اندر، اللہ تو نے سچ کہا ہے، یہ کہتے جاتے اور زار و قطار روتے جاتے۔ تو اس قرآن کریم کی محبت کی برکت سے اللہ تبارک تعالی نے ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا کہ وہ مرنے کے بعد جب کسی کا اعمال کوئی کام نہیں آ رہا اور کسی کو کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف قبر میں رہنا ہے، اور اگر جنتی ہے تو جنتیوں جیسے آرام اور سکون اس کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مردہ جہنمی ہے تو جہنم جیسا عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایسے عالم میں اور ایسے مقام پر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی محبت کی بات ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں جو قرآن کریم کی محبت رکھی تھی، جو قرآن کا عشق رکھا تھا، جو قرآن سے ان کا لگاؤ تھا اور جو تعلق تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا درجہ، اس کا بدلہ یہ عطا فرمایا کہ وہ اس طرح سے بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس طرح کا مقام ان کا بنا ہوا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قبرستان کے پاس تھے وہ، راستہ کود کر قبرستان کے اندر پہنچے اور جا کر دیکھا کہ ایک قبر کھلی ہوئی ہے، اور اس قبر کے اندر سے مردے کے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اب انہوں نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ جی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کہ جی ہاں میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے اور یہ توفیق دی ہے اللہ نے کہ میں مرنے کے بعد بھی قبر میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، لیکن اس قرآن کریم کے پڑھنے کا مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ کوئی میرے کام نہیں آئے گا، میرے کام اتنا آئے گا کہ آپ ابھی کھڑے کھڑے میرے لیے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیے اور میرے لیے اس کو بخش دیجئے، یہ میرے کام آ جائے گا۔ ایک بنی اسرائیل کے بزرگ تھے، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی سجدے میں موت آئے اور میں قیامت تک سجدے میں رہوں، تو ان کا وہ سجدے میں رہنا ان کو کام نہیں آئے گا موت کے بعد، جو موت سے پہلے ہم نے کیا ہے، جو اعمال کیے ہیں وہ ہمیں کام آئیں گے۔ مردے کو جو چیز کام آتی ہے وہ بزرگ نے ان کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھا، یہ سبحان اللہ پڑھنا مردے کے کام آئے گا۔ ہم جو مردے کو پڑھیں گے سبحان اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو 70,000 مرتبہ جس مردے پر پڑھ دیا جاتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس مردے کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ بھی کوشش کریں، کوئی گھرانہ، کوئی گھر اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کی نسلوں میں انتقال نہ ہوا ہو، جس گھرانے سے لوگ نہ فوت ہوئے ہوں، تو ہر شخص کوشش کرے، 2-4 ہماری مائیں اور بہنیں مل کر پڑھ سکتی ہیں، ہر مردے کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ضرور پڑھیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، بیچ میں محمد رسول اللہ بھی کہتی رہیں، آگے
20-25 1-2 تسبیح کے بعد، لیکن اس کو پڑھ لیں، جس مردے پر پڑھ دی جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں جو لوگ ہماری نسلوں سے جا چکے ہیں ان کے لیے قرآن کریم پڑھنا ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا ہے اور ان کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو نوازا ہے، بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں ایسی گزری ہیں جن کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بڑا بلند اور اونچا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیگم، حدیث کا اور فقہ کا کتنا بڑا کام انہوں نے کیا، کتنے مسائل آج ان سے نکل کر آئے ہیں، کتنے مسائل صحابہ کرام اور اس وقت کے فقیہ اور مفتی آ کر پوچھا کرتے تھے اور آپ سے معلوم کرتے، اور امت کو کتنا بڑا دین کا حصہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا ہے۔ تو ہماری مائیں اور بہنوں نے بڑے کارنامے اس دنیا کے اندر انجام دیے ہیں اور بڑا دین کا کام کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری ماں اور بہنوں کو ایک نرم دل دیا ہے جو ذرا سی بات پر پگھل جاتا ہے اور ایک دم وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دہلی کے جامع مسجد کے قریب ایک بزرگ رہا کرتے تھے، بڑے مشہور بزرگ، مرزا مظہر جانے جانا۔ ایک آپ کے خلیفہ آئے اور آپ سے ملنے آئے ایک شخص، اور انہوں نے معلوم کیا کہ حضرت آپ کا جو آج ساری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے، لوگ بہت بہت دور سے آتے ہیں، افغانستان سے بڑے بڑے عالم آپ سے بیعت ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے پوری تفسیر کی کتاب، حدیث کی کتاب لکھ دی اور انہوں نے اس کا نام آپ کے نام سے لکھ دیا، اور اس طرح سے بہت سے لوگ آپ سے بڑی بڑی دور سے آ رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنا مقبول کیوں بنایا ہے؟ عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتنی محبت آخر کیوں ڈال دی گئی ہے؟ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا مزاج تو ایسا ہے کہ تم بھی میرے پاس نہیں رہ سکتے۔ بڑے سے بڑا شخص آ جائے، اصول پسند اور اپنی زندگی کو گزارنے والا، لیکن وہ بھی میرے پاس زیادہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ کا مزاج کس طرح کا تھا؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ جب جامع مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو روڈ پر، راستے پر چارپائی بچھی ہوتی تھی، کسی کا تکیہ ٹیڑھا ہے، کسی کی مچھردانی ٹیڑھی لگی ہوئی ہے تو آپ کے سر میں درد ہو جاتا تھا، اتنا نازک آپ کا مزاج تھا۔ آپ کے پاس دہلی کا بادشاہ پہنچا، بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، ملنے کے لیے بادشاہ آیا اور بادشاہ آپ سے بات کرتا رہا کافی دیر تک۔ جب بادشاہ کو بہت دیر ہو گئی بات کرتے کرتے تو بادشاہ کو پیاس لگی اور بادشاہ نے آپ کے گھڑے سے سکورا بھرا اور پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد جو اس کے اوپر پیالہ رکھا ہوا تھا جس سے پانی پیا تھا گھڑے کے اوپر، اس گھڑے کے برتن کو انہوں نے ٹیڑھا رکھ دیا اور پھر کہا حضرت آپ اگر چاہیں تو میں آپ کی خدمت کے لیے 2-4 سرکاری خادم بھیج دوں جو آپ کے پاس رہیں اور آپ کے کام جو ضرورت کے ہوں وہ کر لیا کریں، جو آپ ان کو حکم دے وہ کر لایا کریں۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے پانی پی کر سکورے کو اور اس کٹورے کو ٹیڑھا رکھ دیا جس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو آپ کے خادم آ کر میرا کیا حال کریں گے؟ تو اتنے نازک مزاج تھے، لیکن ساری دنیا کے اندر ان کا ڈنکا بج رہا تھا۔ حضرت نے اس شخص سے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میرا ڈنکا اس وجہ سے بج رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کہا اور میرے دل میں بات ڈالی کہ مرزا مظہر جانے جانا تم بڑے نازک مزاج بنتے ہو اور بڑے نخرے کرتے ہو اور بڑے لوگوں کو دیکھ کر منہ چڑھاتے ہو، اور تمہارا ذرا سی بات خلاف عادت دیکھتے ہی تمہارا سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تمہیں ایک ایسی عورت دے دیں جو انتہائی بد اخلاق ہو اور جب زبان کھولے تو دلوں کو چیر دے، تمہیں اس سے جا کر نکاح کرنا ہے، اگر تم اس سے نکاح کر لو گے تو ہم تمہارا ڈنکا ساری دنیا کے اندر بجا دیں گے۔ تو آپ کو جو جگہ بتائی اور جو عورت بتائی، جو گھر اور خاندان بتایا تھا، آپ وہاں پہنچے۔ نکاح کا پیغام جب وہ آپ نے اس گھر میں دیا تو وہ گھر والے خوش ہو گئے کہ ہماری بیٹی تو انتہائی درجے کی بد اخلاق ہے اور سارے محلے کے اندر اس کی بد اخلاقی مشہور ہے، اور ہماری بیٹی کے لیے اتنے بڑے اللہ والے بزرگ کا رشتہ آیا ہے۔ وہ فوراً راضی ہو گئے اور نکاح کر کر حضرت کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت گھر آتے
گھر آنے پر وہ آپ کو الٹی سیدھی بات کہتی ہے، ہر وقت لوگوں میں پڑا رہتا ہے، ان کے اوپر لٹاتا رہتا ہے، انہیں کھانا کھلاتا رہتا ہے، یہ تجھے کیا دیں گے؟ لیکن آپ مسکراتے اور ہنس کر واپس ہو جاتے، اور آپ یہ دل میں خیال کرتے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے میری مقبولیت بڑھا دی ہے، اور دنیا سے لوگ ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، تو میں اس کی ساری کسیلی اور کڑوی باتوں کو پی رہا ہوں۔ ایک آپ کے ملنے والے اور آپ کے خلیفہ آئے افغانستان سے، آپ کے پاس پہنچے، اور آپ کی اس دن خانقاہ چل رہی تھی، بڑے مہمان اور بہت سارے لوگ وہاں پر تھے، تو آپ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ گھر سے کھانا لے کر آ جاؤ، کھانا گھر تیار ہے، اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد کھانا کھلایا جائے گا۔ وہ پٹھان تھے، وہاں پر پہنچے اور گھر پر جا کر دستک دی کہ کھانا تیار ہو تو کھانا دے دیجئے، حضرت نے مجھے بھیجا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ حضرت کی بیگم اس خادم کے اوپر ٹوٹ پڑی کہ کہاں سے آیا ہے، تجھے بھی کیا ہو گیا، تو بھی پاگل ہے اس بوڑھے کے ساتھ میں لگ کر، کیا ہر ٹائم کھانا کھانا، یہ پبلک کو لٹاتا رہتا ہے، سارا گھر کی جائیداد، سارا مال اس نے لوگوں کو کھلا کھلا کر ختم کر دیا، یہ کہاں کچھ کام آنے والا ہے۔ تو وہ ٹیڑھے دماغ کا تھا۔ اب وہ جب کھانا لے کر آئیں تو وہ بہت چلا رہی تھی، اب اس نے خنجر نکالا، خنجر نکالنے کے بعد اس کے مارنے ہی والا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ نہیں، یہ تو ہمارے شیخ کا بیگم ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ چھوڑ کر واپس آیا اور حضرت سے آ کر اس نے شکایت کی، حضرت اتنی نک چڑھی عورت کو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح سے بول رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا بھائی اس کی بات کا برا نہ مانو، آج اسی کی وجہ سے سارے عالم میں میرا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو ایسے ناز و نخرے والے اور نعمتوں میں پلنے والے بزرگ ایک عورت کے نخرے اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے نخرے اٹھانے کے بدلے ان کی ذات سے پوری دنیا کو اور پورے عالم کو فیض پہنچا رہا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے جو بزرگ، ہماری جو بڑے اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام رکھنا ہے، ہر وقت انہیں یاد رکھنا ہے۔ جب یاد آ جائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورت پڑھ کر 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنے جانے والے کے لیے کر دیں، اس کی مغفرت کی دعا کر لیں، نماز سے آپ فارغ ہوں تو اس کے لیے یہی کافی ہو جائے گا۔ ہمارا حق ادا ہو جائے گا کہ ہم نے انتقال کے بعد، ہم نے مرنے کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے بڑے کے لیے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی، ہم نے اس کے لیے ایصال ثواب کر دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں اہتمام کو کرنا ہے، اپنے جانے والوں کو یاد رکھنا ہے۔ جانے والے کو بہت زیادہ اپنے بعد آنے والے لوگوں سے بڑی تمنا رہتی ہے، جو اس دنیا سے انتقال کر گیا اس کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میرے نام سے ایصال ثواب کر دے، کوئی میرے نام سے بخش دے۔ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ مرنے والا اس طرح سے انتظار میں رہتا ہے کہ زندگی میں بازار میں کبھی جب وہ حیات تھا، زندہ تھا، تو بازار میں کبھی جا رہا ہوتا ہے، اور بازار میں صرف ایک شخص سے کبھی ملاقات ہو گئی، زندگی میں کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، زندگی میں ایک مرتبہ اس سے ملاقات ہو گئی اور اس نے اس کو سلام کیا تو اس نے مسکرا کر اس کو جواب دیا۔ تو یہ مرنے والا آخرت میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب میں فلاں بازار سے جا رہا تھا تو میں نے فلاں شخص کو سلام کیا تھا اور اس نے مجھے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرتا ہے، شاید میرے نام سے وہی پڑھ کر بخش دے، وہی ایصال ثواب کر دے۔ تو جب زندگی میں جس سے ایک مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، جب اس سے اس کو اتنی امید ہے کہ میرے نام سے وہی قرآن کریم پڑھ دے، وہی ایصال ثواب کر دے، تو اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے اور اپنے نسل والوں سے اس کو کتنی امید ہوتی ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں، ہم سے ہمارے بڑوں کو کتنی امید ہوگی کہ وہ میرے نام سے قرآن کریم پڑھ دیں، میرے نام سے کچھ غریبوں کی مدد کر دیں، میرے نام سے کسی کو صدقہ و خیرات کر دیں، تو بڑی تمنا جانے والے کو رہتی ہے۔ تو اس چیز کا خاص اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں، اور اپنے جانے والوں کو بھی اپنی عبادت کے اندر، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کے اندر، اپنے ختم کے اندر یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔